میں ایک مرتبہ پھر رمضان شریف کی یہ مبارک سعادتیں عطا فرمائی ہیں. تو اس مہینے میں جتنے ہو سکے عبادت کرو, رب کا شکر ادا کرو. حضور کی حدیث ہے کہ اس مہینے میں اگر گناہگار بندہ رب کی بارگاہ میں نفل ادا کرتا ہے تو اس کے نام اعمال میں فرض کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے, اور جو فرض ادا کرتا ہے اس کے نام اعمال میں 70 فرضوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. تو اس بابرکت مہینے میں رب کا شکر ادا کرو, رب سے معافی مانگو. رب ایک پل میں بدترین سے بہترین اور بہترین سے بدترین بنا دیتا ہے. ایک پل میں. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا, توجہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ نا آپ رب سے ہم کلام ہوئے تو عرض کی کہ مولا میری امت کا جو سب سے بدترین انسان ہے نا وہ آپ مجھے دکھا دیجئے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے موسیٰ صبح جب اٹھو گے تو جو شخص آپ کو سب سے پہلے نظر آئے گا وہ آپ کی امت کا سب سے بدترین انسان ہوگا. تو پیارے موسیٰ صبح ہوئی, آپ اٹھے, گھر سے باہر تشریف لے گئے تو جا کے دیکھا کہ ایک بندہ نظر آیا اور وہ اپنے بیٹے کو کندھے پر بٹھا کر جنگل کی طرف جا رہا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا اچھا یہ ہے میری امت کا سب سے بدترین انسان. تو پھر آپ رب سے ہم کلام ہوئے, پھر عرض کی کہ مولا اب جو میری امت کا سب سے بہترین انسان ہے نا آپ وہ بھی مجھے دکھا دیجئے. تو اب رب نے فرمایا کہ پیارے موسیٰ جو شخص آپ کو شام کو سب سے پہلے نظر آئے گا وہ آپ کی امت کا سب سے بہترین انسان ہوگا. تو پیارے موسیٰ انتظار کرنے لگے. جب شام ہوئی نا تو دیکھا کہ وہی شخص صبح والا وہ آپ کو دوبارہ نظر آیا. تو آپ رب سے پھر ہم کلام ہوئے, عرض کی کہ مولا یہ کیا ماجرا ہے, جو شخص سب سے بدترین تھا وہ سب سے بہترین کیسے ہو سکتا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پیارے موسیٰ صبح جب یہ شخص اپنے بیٹے کو کندھے پر بٹھا کر جنگل کی طرف جا رہا تھا نا تو راستے میں اس کے بیٹے نے اس سے پوچھا کہ ابا کیا اس جنگل سے بھی کوئی بڑی چیز ہے. تو باپ کہتا ہے ہاں بیٹا جنگل سے بڑا پہاڑ ہے. بیٹا پھر پوچھتا ہے ابا کیا پہاڑوں سے بھی کوئی بڑی چیز ہے. باپ کہتا ہے ہاں بیٹا پہاڑوں سے بڑے سمندر ہیں. اب بیٹا پھر پوچھتا ہے کہ ابا کیا سمندروں سے بھی کوئی بڑی چیز ہے. تو باپ کہتا ہے ہاں بیٹا سمندر سے بڑا آسمان ہے. اب بیٹا پھر پوچھتا ہے ابا کیا آسمان سے بھی کوئی بڑی چیز ہے. باپ کہتا ہے ہاں بیٹا آسمان سے بڑے تیرے باپ کے گناہ ہیں. اب بیٹا پھر پوچھتا ہے ابا کیا تیرے گناہوں سے بھی کوئی بڑی چیز ہے. باپ کہتا ہے ہاں بیٹا تیرے باپ کے گناہوں سے بڑی چیز میرے رب کریم کی رحمت ہے, اس کی مغفرت ہے. تو فرمایا کہ اس بندے کا اعتراف جرم, اعتراف گناہ مجھے اس قدر پسند آیا کہ میں نے نہ صرف اسے معاف کیا بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا. تو میرے بھائیو اللہ رب العزت نہ ایک پل میں بندے کو بدترین سے بہترین اور بہترین سے بدترین بنا دیتا ہے. تو اس مہینے میں جتنی ہو سکے عبادت کرو, رب کا شکر ادا کرو, کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. فرمایا کہ میری طرف سے جب کوئی نعمت ملے تو اس نعمت کا شکر ادا کرو اور چرچا بھی کرو. تو اب یہ چرچا کیسے ہوگا, یہ غریبوں میں بانٹو, غریبوں کی مدد کرو. اور حضور کی حدیث ہے کہ جو بندہ میرا امتی دنیا میں رہ کر رب کا شکر ادا کرتا ہے فرمایا کل قیامت والے دن رب اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. پھر فرمایا کہ اے میرے صحابہ جو بندہ دنیا میں رہ کر رب کا شکر ادا کرتا ہے یا رسول اللہ ہوگا کیا.
فرمایا اللہ اس کو زمانے کی محتاجی سے دور کر دے گا. سبحان اللہ. اور نبی رحمت نے ارشاد فرمایا, حضرت امام علی متقی الہندی نے اس حدیث کو نقل فرمایا کہ حضور نے فرمایا کل قیامت والے دن نا کچھ ایسے بندے ہوں گے جن کو اللہ پاک جنت میں نورانی ممبر عطا کرے گا, سبحان اور پوچھا جائے گا اللہ یہ کون ہے جن کو آج اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے؟ اللہ یہ صدیق ہیں, آواز آئے گی نہیں. تو پھر یا اللہ یہ شہید ہیں, آواز آئے گی نہیں. پھر یا اللہ اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے, یہ بندے کون ہیں؟ آواز آئے گی اے میرے محبوب یہ وہ بندے ہیں جن کو دنیا میں نے نعمت عطا کی اور پھر انہوں نے اس نعمت پر رب کا شکر ادا کیا. آپ رب کا شکر ادا کیا کریں. اللہ پاک آپ سب کو صحت و تندرستی دے. اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوشحال و آباد رکھے. ہاتھ اٹھاؤ دعا